بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاروت اور ماروت ایسے کرداروں کا نام ہے کہ جن کا سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ ہاروت و ماروت کو اللہ نے زمین پر کیوں بھیجا؟ کیا وہ دونوں فرشتے تھے یا جن؟ اگر فرشتے تھے تو کیا فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ اللہ پاک نے ہاروت و ماروت کو ابھی تک بابل کے کنویں میں قید کیا ہوا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات آپ کو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہاروت و ماروت کا اصل واقعہ ہے کیا۔ آئیے سب سے پہلے تو واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہر زبان پر ہے اور شاید آپ نے پہلے سن رکھا ہو۔ بنی اسرائیل کی روایت میں درج ہے کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، جبکہ ہم ہی تیری بہترین حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غصہ اور شہود دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا تو اللہ نے ان 2 فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر بصورت بشر زمین پر بھیج دیا۔ دونوں فرشتے بابل شہر پہنچے اور آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ بابل میں زہرہ نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن وہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ لیکن ایک دن ان دونوں فرشتوں نے جب زہرہ کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ زہرہ کہنے لگی کہ میرے اور تمہارے دین میں فرق ہے، میں تب تک تمہیں خود پر قابو نہیں دوں گی جب تک تم 3 شرطیں نہ پوری کر دو، اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو، اور پھر میرے خاوند کو بھی قتل کر دو، کیونکہ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بہت عزت والا ہے۔ فرشتوں نے بت پرستی اور قتل کو زیادہ بڑا گناہ سمجھا اور شراب پینے کو قبول کر لیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے شراب پی تو وہ دونوں خود پہ قابو نہ پا سکے۔ زہرہ اپنے بال کھولے ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے بعد ہاروت و ماروت اپنی شہود پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے اس حسینہ سے ایک ساتھ زنا کیا۔ زنا کرتے ہوئے زہرہ کا شوہر آ گیا، فرشتوں نے اس کو باندھ دیا اور پھر بعد میں اس کے شوہر کو بھی قتل کیا اور بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ پھر زہرہ نے فرشتوں سے ایسے عمل سیکھ لیے کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی اور زہرہ ستارے کی صورت میں مسخ ہو گئی۔ جب فرشتوں نے بھی زہرہ کے پیچھے آسمان پر چڑھنا چاہا تو وہ گناہوں کی وجہ سے عمل بھول گئے، اس سے وہ آسمان پر نہ جا سکے۔ اس لیے پھر ان فرشتوں کو بطور سزا کے اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ تو دونوں فرشتوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا، جس پر اللہ پاک نے ان کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا، جہاں وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دوئے حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں کہ تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے، ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے، کاش یہ جان لیتے۔ سورۃ البقرہ آیت 102۔ اصل میں شہر بابل میں جب اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اس کو جادو کہتے اور نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل شہر کے لوگوں کو جادو سکھائیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جادو اور نبی کے معجزوں میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو آگاہ کریں کہ جادو ایک کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔
آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں مشہور مفسرین کی کیا رائے ہے۔ علامہ الوصی رحمۃ اللہ علیہ المانی میں لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی ساری روایات بغیر کسی سند کے ہیں۔ روح المانی اسی طرح حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت قصے میں بہت سے تابعین نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جس کی بنیاد اسرائیلی روایات ہے، لیکن اس قصے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں، اس لیے قرآن میں جتنا یہ واقعہ بیان ہوا ہے ہم بس اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ علامہ قرطبی جامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں یہ تمام روایات قرآن پاک میں بیان کی گئی فرشتوں کی صفات کے خلاف ہیں، اسی لیے یہ من گھڑت اور فاسد ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ اس روایت کا مرفوع ہونا درست نہیں۔ اقراب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہی نہیں بلکہ کعب احبار سے سنا تھا جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ وہ صحابی بھی نہیں تھے بلکہ وہ تابعی تھے، اور وہ یہودیت کے زمانے میں بہت سی باتیں اور بہت سے قصے یہودیوں سے سنا کرتے تھے، اور وہ بطور حکایات صحابہ و تابعین کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے، جس سے ان کی غرض یہود کے اقوال اور ان کی من گھڑت قصوں کی توثیق و تصدیق ہوتی تھی۔ فرشتے کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ حکم فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے بلکہ سب فرشتے ان کے مکرم بندے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کار بند رہتے ہیں۔ الانبیاء آیت نمبر 26-27۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ارشاد ہوتا ہے وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اپنے اوپر رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان قصہ ہاروت و ماروت کے صرف اس حصے پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ بس یہی ہے کہ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، جنہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ باقی سب روایات من گھڑت اور فاسد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جادو جو کہ کفر ہے اور وہ فرشتے لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ اس میں اللہ پاک کی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق کر سکیں تاکہ جادوگر اور نبی کی پہچان آنے والے سب لوگ سیکھ جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کو ہی کیوں اس کام پر لگایا گیا؟ کوئی نبی بھی تو یہ کام سکھا سکتا تھا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی کام کفر شرک سے بچنے کی تعلیمات دینا تھا۔ اگر پیغمبر ہی جادو کی تعلیم دیتے تو لوگ ان کو بھی جادوگر کہتے اور کفر و شرک سے کبھی باز نہ آتے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جادو، دھوکہ، فریب اور جھوٹ جیسی بیماریوں سے دور رہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں تمام آزمائشوں سے نکال دے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔